اپنی غلطی کا احساس یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام کے طور پر فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان سے مراد ہے اے بصیرتن فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل، اللہ تمہیں دل کا ایسا نور عطا کرے گا جس کی وجہ سے تم صحیح کو صحیح سمجھو گے اور غلط کو غلط سمجھو گے، نیکی کو نیکی سمجھو گے اور بدی کو بدی سمجھو گے، نقص کو نقص سمجھو گے اور کمال کو کمال سمجھو گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے، دین کے ساتھ اپنی وابستگی پر غور کرے اور پھر اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، جب کوشش کرتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں دین کی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، الا انبئک برأس الامر وعمودہ، اے معاذ ابن جبل کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کی بنیاد کیا ہے، وعمودہ اور دین کا ستون کیا ہے، وذروۃ اور الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ الصنام، اور کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ دین کی چوٹی کیا ہے، یعنی دین جو ہے وہ نقطہ عروج پہ کس طرح پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے فرمایا کہ الا انبئک، کیا میں تجھے بتا نہ دوں، تو اس سے مراد کوئی مشورہ کرنا نہیں ہے۔ یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شک نہیں تھا کہ کیا معاذ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ سرکار کو اس بارے میں کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین گرامی سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اے جان دو عالم تیری گفتار کے صدقے، اے جان دو عالم تیری گفتار کے صدقے، عالم ہمہ تن گوش ہے ارشاد ہو ارشاد، زمانہ بے قرار ہے میرے آقا فرمائیے۔ تو یہ جو آپ نے اسلوب اختیار کیا نا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، اس کو کہتے ہیں تشویق، شوق دلانا۔ یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا کہ بات کرنے والا بندہ نا مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی سوال اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ تقریر شروع کرنے کے بھی کئی اسلوب ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کے بھی کئی، یہ ایک اسلوب ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ دین کی بنیاد کیا ہے، دین کا بقا کیا ہے، دین کی بقا کس چیز میں ہے اور دین کی ترقی کیا ہے، دین کا عروج کیا ہے۔ یہ آپ نے گویا ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ اسلوب تشویق کا استعمال کیا۔ اب آپ الفاظ پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں براس الامر، امر سے مراد ہے دین۔ راس الامر کیا چیز ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے راس المال،
کہتے ہیں جی راس المال کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی کہتے ہیں نا ایک بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں یار اب کتنی انویسٹمنٹ کریں گے؟ یعنی راس المال وہ پیسہ ہوتا ہے جو اصل سرمایہ ہوتا ہے. جی آپ نے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے 20 لاکھ لگائے ہیں. اب 20 اس نے لگا دیے ہیں، ممکن ہے اس نے کسی سے لینے ہوں گے، کسی کے دینے ہوں گے، کسی سے ادھار سودا اٹھا لیا ہوگا، کسی کو ادھار دے دیا ہوگا. اس کا جو راس المال ہے نا وہ 20 لاکھ ہے. یعنی اصل جس کے نزدیک اس کا پورا کاروبار گھومتا ہے. تو راس الامر سے کیا مراد ہے کہ دین کی وہ بنیاد ہے کیا جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے. یعنی دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے لیں کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی مقصود ہوتا ہے کسی کام کا، اور وہ اپنے مقصود سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ اگر طالب علم ہے نا، طالب علم جو صحیح طالب علم ہے، اس کا مقصود ہے اس نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. وہ کسی محدث کے پاس بیٹھے گا، اس سے بھی سیکھے گا. کسی ان پڑھ کے پاس بیٹھے گا، اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا. جیسے ہر دکان، ہر حکیم کے پاس ایک نسخہ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. میرے رب کا ہر بندہ اپنی جگہ ایک جہان ہوتا ہے. وہ کسی روپ میں ہو، وہ کسی شکل میں ہو، وہ کسی حلیے میں ہو، ہر بندے سے سیکھنے والے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو طالب علم کا جو راس الامر ہے نا وہ علم ہے. ایک بندہ سیاستدان ہے، وہ جہاں بھی جائے گا اپنی سیاست کو نہیں بھولے گا. وہ خوشی غمی میں شریک ہوگا، اپنی سیاست کو نہیں بھولے گا. ایک بندہ داعی ہے، حق کی طرف دعوت دینے والا، وہ جہاں بھی بیٹھے گا، یہاں بھی جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ داعی ہے. یعنی آپ یوں کہیے کہ ایک بندے کی زندگی میں وہ چیز، وہ جس بھی روپ میں ہو، وہ پلٹ کے اسی چیز کی طرف آتا ہے. گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال رہتا ہے، گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال رہتا ہے. ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. وہ بات کسی سے بھی کرے توجہ اس کی ادھر لگی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں رأس الامر، رأس المال. ٹھیک ہے؟ تو راس الامر سے کیا مراد ہے دین کے تناظر میں؟ کہ وہ کیا چیز ہے جو دین کی اصل بنیاد ہے. وہ کیا چیز ہے جس کے گرد سارا دین گھومتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو دین رہتا ہی نہیں ہے. وہ ہے راس الامر. پھر آپ نے فرمایا وہ عمود ہی. میں تمہیں بتاؤں کہ دین کا عمود کیا ہے. راس الامر تو ہو گیا نا بنیاد، یا ایک اب یوں کہ یہ ابتدائی شکل. اب فرمایا اس کا ستون کیا ہے، کون سی چیز دین کو سٹیبل رکھتی ہے یا دین کو وہ مستحکم رکھتی ہے. کون سی چیز ہے، دین کا استحکام کس چیز میں ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی وَذِرْوَةُ صَنَامِ. ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو، صنام کہتے ہیں کوہان کو. اونٹنی کی یا اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا، اس کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ہے ذروۃ صنام. اس سے مراد ہے عروج. یعنی دین کا عروج کس چیز میں مخفی ہے اور کس چیز میں چھپا ہوا ہے. اب جب یہ آپ نے 3 باتیں فرمائیں، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ قلت بلی یا رسول اللہ. میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمائیں میرے آقا میں تو سننے کو بےتاب ہوں، میں تو آپ کی باتیں سننے کا شوق رکھتا ہوں. میرے آقا فرمائیے. اب سرکار نے 3 جملے فرمائے، بلکہ اب جملہ کہنا بھی اور چیز ہے. یعنی 3 باتیں فرمائیں، چھوٹی سے چھوٹی باتیں
اور ان میں دین کی حقیقت کو سمو دیا۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ یعنی بلیغ کلام کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ بات مختصر ہو لیکن جامع ہو۔ بڑی لمبی لمبی باتیں کر کے مفہوم پلے نہ پڑنا، اس کو بلیغ کلام نہیں کہتے۔ یہ فصیح و بلیغ بندوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ بلیغ کلام وہ ہوتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن دلوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، پورے مفہوم کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور یوں کہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے نا، اگر بندہ اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے گھنٹوں بھی بولتا رہے تو پھر بھی بات اس طرح واضح نہیں ہوگی جس طرح میرے پاک نبی کے کلام نے واضح فرما دی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سنو، رأس الامر الاسلام، دین کا جو سرمایہ ہے نا، اصل سرمایہ جو بنیاد ہے وہ ہے اسلام۔ یہاں پر اسلام یہ ایک مذہب کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر اسلام اپنے لفظی معنی میں ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن نہادن بطاعت، کہ کسی کی بات مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب دین کی بنیاد اسلام ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو جائے جب رب کا حکم پہنچے تو بندے کا سر جھک جائے۔ یہ دین کی بنیاد ہے، اس پر سارا دین گھومتا ہے، تمام احکامات اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد ہے سر تسلیم خم کر دینا، سر کو جھکا دینا۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، میں نے پہلے بھی بیان کی کہ ابو بن ادم کہتے ہیں، حضرت ابو بن ادم کہتے ہیں میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس بھی نام سے پکارو گے میں بھاگا بھاگا آؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے کہا کہ شوق سے کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے شوق نہیں ہوتے، جو بھی کھلاؤ گے خوشی سے کھاؤں گا اور خدمت میں لگا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی منشا نہیں ہوتی، جو بھی پہناؤ گے خوشی سے پہنوں گا اور حکم کی تعمیل میں لگا رہوں گا۔ وہ جو میں نے پہلے کہا نا علم ہر جگہ سے ملتا ہے، اس کی ایک یہ مثال ہے، خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابو بن ادم کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، اس کا حکم ملتا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے، اس کا حکم ملتا میں اپنی خواہش کو قربان کر دیتا، اس کا حکم ملتا تو میں سب چیزیں چھوڑ کے اپنے مولا کے حکم کی تعمیل میں بھاگ نکلتا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر کسی بندے نے اللہ کے آگے جھکنا اور اس میں تسلیم ہی نہیں آئی، معاف کرنا، اس نے دین کی حقیقت کو پایا ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں ایک اور حقیقت کی طرف۔ میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ پھر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سارا پھر اس کو کور کر سکوں۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے، مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے بھی تو کچھ اسباب ہیں نا۔ کئی بندہ اس پر بھی تو غور کرے کہ آخر میرا سر اللہ کے سامنے جھکتا کیوں نہیں ہے، میں اللہ کا حکم مانتا کیوں نہیں؟ تو کبھی بندے کے سامنے اس کی خواہش رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بندے کو پتہ ہے
مجھے رب نے حکم دیا ہے فجر کی نماز پڑھا کرو، لیکن بندہ نہیں پڑھتا، سو رہا ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کو فضول سمجھتا ہے، یا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ میری گرفت نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ مانتا ہے، لیکن اس نے اپنے خواہش کا حکم مانا ہے، رب کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بندہ کہنے کو کہہ دیتا ہے میرا تن من دھن اپنے مولا پہ قربان ہے، لیکن زمینی حقیقتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، کبھی ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی بندے کی خواہش آ جاتی ہے جو اسے اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دیتی ہے، کبھی بندے کا مفاد آ جاتا ہے، وہ بندہ ایک حرام چیز کو لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، حرام کھانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس پر اس کا مفاد اتنا چھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مفاد پہ چل پڑتا ہے۔ کبھی بندے کے رسم و رواج آ جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار دین کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ نہیں میری جان چھوڑیں گے، برادری میری جان نہیں چھوڑے گی۔ او بھائی قبر میں تیرے ساتھ تیری برادری نے نہیں جانا، تو نے جانا ہے، تیرے ایمان نے جانا ہے۔ قبر میں تیرے ساتھ تیرے دوستوں نے نہیں جانا، تیرے قبیلے نے نہیں جانا، تو نے جانا ہے، تو ہوگا اور تیرے اعمال ہوں گے۔ بہرحال یہ زمینی حقیقت ہے کہ بندہ کبھی رسم و رواج وہ اپنی برادری کے سامنے برادری کی بات مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کبھی بندے کی انا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں اگر ایک عام بندہ انا پرست ہو جائے، مفاد پرست ہو جائے، تو معاشرے پر کوئی اتنا وسیع اثر نہیں پڑتا۔ عام بندہ بھٹک جائے نا، اپنی ذات تک بھٹکتا ہے، لیکن جب قوم کے قائد بھٹک جائیں، جب رہنما بھٹک جائیں، وہ انا پرست ہو جائیں، وہ مفاد پرست ہو جائیں، وہ خواہش پرست ہو جائیں، تو پھر وہ قوموں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے سر تسلیم خم کر دینا کہ مالک مجھے یہ بڑا محبوب ہے، میں اس زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں ثابت کر دوں گا جا کے عدالت میں بھی، لیکن میرے مولا تو نے روک دیا ہے نا، میں رک گیا ہوں میرے مالک، میں جھک گیا ہوں تیرے حکم کے سامنے۔ جب کہا تو ترک محبت، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ کبھی بندہ اپنی خواہش کو قربان تو کرے مولا کا حکم مانتے ہوئے، کبھی اپنی انا کے بت کو توڑے تو صحیح مولا کا حکم مانتے ہوئے، اور کبھی اپنے مفاد کو قربان تو کر دے مولا کا حکم مانتے ہوئے، پھر دیکھنا میرا رب اسے کیسے نوازتا ہے، میرا خدا اسے کیسے عطا کرتا ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ قریش نے، جو قریش کے سردار تھے، ہٹ دھرم اور ضدی، سارے سردار نہیں، بعد میں بہت سے مسلمان بھی ہو گئے، جو ہٹ دھرم اور ضدی تھے، انہوں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ہم سردار ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا پھر ہماری حیثیت ثانوی ہو جائے گی، پھر ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے دائرے میں آنا پڑے گا۔ یہود نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ہم بڑے مقدس ہیں معاشرے میں، علماء کے ہاتھ میں ان کی نبض تھی، اور علماء مفاد پرست بن گئے تھے، علماء دنیا دار بن گئے تھے، مذہبی تاجر بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے انکار کر دیا اپنی سرداریاں بچانے کے لیے۔ پھر جو میرے رب کے مقابلے میں آتا ہے نا، میرا خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے۔
عزتیں پھر سرداروں کے پاس نہیں رہی تھیں، اس بلال حبشی کو عزتیں مل گئی تھیں جو غلام تھے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میرے رب کے نظام میں جو عزت ہے نا، عزت وہ اللہ کے سامنے جھکنے پر ملتی ہے، دائمی عزت، حقیقی عزت اللہ کے سامنے۔ رومی، یہ سکندر رومی، نہیں یہ سکندر رومی، معاف کرنا، سکندر رومی، اس کو کہتے ہیں سکندر۔ وہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، روم کا رہنے والا تھا، اس کی بات۔ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو وہ جو سکندر رومی کی بات۔ ہاں جی، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ چیز حاصل کر لی تو میں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ جو اپنے مولا کا وفادار نہیں ہوتا کبھی عزتیں نہیں پاتا، اور جو اپنے مولا کے لیے قربان کرنا سیکھ لیتا ہے میرا خدا اسے دارین میں نواز دیتا ہے۔ سید ابراہیم علیہ السلام چلے نا، جب قوم کو ناراض کر دیا، قبیلے کو ناراض کر دیا، ٹھیک ہے، چلے، اس وقت دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، مالک قبیلہ ناراض ہو گیا ہے، قوم روٹھ گئی ہے میرے مولا، رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے یہ جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ مالک تیرا نام لیا تھا، قوم ناراض ہو گئی، قبیلہ روٹھ گیا، وطن چھوڑنا پڑ گیا، وطن چھوڑ دیا، میرے مالک مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ بندہ اللہ کے لیے جو بھی قربان کرتا ہے بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، میرا رب اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ جب یہ دعا مانگی نا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بشارت دی ایک صالح بیٹے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ آگے ان کی اولاد میں 70,000 نبی آئے، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل سے آئے۔ میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ کبھی دیکھیں، یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، خواہش، اگر آپ ایک لفظ کہیں نا عبادت کے مقابلے میں یا اسلام تسلیم کے مقابلے میں ایک لفظ جو رکاوٹ بنتا ہے وہ خواہش ہے۔ مفاد بھی خواہش ہے، خواہش ہی ہے نا بیسیکلی، تو قوم، قبیلہ، انا، تکبر، سب کچھ خواہش ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں جس کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے، خواہش۔ اور فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگو، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں۔ جس بندے نے اپنی خواہش کو مولا کے سامنے جھکایا ہی نہیں ہے، وہ کیسے جھکا ہے مولا کے سامنے؟ اس کا تو جسم جھکا ہے، روح نہیں جھکی۔ تو دین کی بنیاد تسلیم ہے میرے بھائی، تسلیم، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ ہے دین کی بنیاد، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ مقابلے میں نہ خواہش رکے، نہ مفاد آئے، نہ انا پرستی آئے، نہ کوئی دوسری چیز آئے۔ جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی انا کو قربان کیا ہے نا، میرے خدا نے انہیں دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ اور جن بندوں نے انا پرستی کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو جن کے لیے انہوں نے کیا تھا انہوں نے ہی ان کے گریبان پکڑے ہیں۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہاں ایک چکی چلتی ہے عذاب و ثواب کی، اس کو بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا رأس الامر الاسلام، اے معاذ ابن جبل،
دین کی بنیاد اور دین کا مقصود اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، صرف نماز میں نہیں۔ میں بھی عرض کرتا ہوں، نماز ایک علامتی نشان ہے اس کا، کاروبار میں، سیاست میں، اخلاقیات میں، تعلیم میں، ہر چیز میں اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دعوے تو بڑے کرتا ہے لیکن دین کا وہی کام کرتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ یہود تھے نا، یہود، انہیں دو باتیں کہی گئی۔ انہیں کہا گیا تم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اور اگر تمہارے قبیلے کا کوئی بندہ قید ہو جائے تو اسے تم نے آزاد کروانا ہے۔ اب آپس میں لڑائی نہیں کرنے کے لیے انا کو مارنا پڑتا ہے، اور دوسرے کو آزاد کروانے میں ایک ٹھاٹھ بات بندے کے بحال ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے؟ لڑائی کرتے، اپنے خلاف لڑائی کرتے، لیکن اگر اپنا بندہ قید ہو جاتا اسے پیسے اکٹھے کر کے چھڑا لے آتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم دین کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے پہ عمل نہیں کرتے، دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو بندہ دین کے ساتھ اس طرح مذاق اڑائے گا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، اور پھر اللہ اسے آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کو باپ کا ورثہ لینے کے لیے قرآن یاد آ جاتا ہے اسے نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد کیوں نہیں آتا؟ جس بندے کو دوسری شادی کرنے کے لیے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے اس بندے کو سود چھوڑنے کے لیے قرآن کی آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ تو دین لوگوں، دین رہبر ہوتا ہے، سیڑھی نہیں ہوتا ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، جب اس کا حکم آئے جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا میں مثال دیتا ہوں، عرب میں شراب پی جاتی تھی، شراب درجہ بدرجہ حرام ہوئی ہے۔ پھر ایک مرحلہ آیا جب اللہ پاک نے شراب کو حرام کر دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آخری الفاظ تھے اس آیت کے، لوگوں شراب چھوڑ دو، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ تو اس وقت سے پہلے شراب پیتے تھے لوگ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دے، بلال اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اس آیت کو پڑھ کے سناؤ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ لوگ شراب پی رہے تھے، حالانکہ عادت کوئی بھی چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، عادت پختہ ہو جائے تو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور شراب کی عادت تو چھوڑنی ضرب المثل بن گیا ہے، وہ چھٹتی ہے کب یہ منہ سے کافر لگی ہوئی، ایک ضرب المثل سی بن گئی ہے۔ تو لوگ شراب پی رہے تھے، ہونٹوں کو جام لگے ہوئے تھے، جب رب کا حکم پہنچا نا چھوڑ دو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، انہوں نے ہونٹوں سے لگے ہوئے جام پیچھے کر دیے، کہا انتہینا ربنا، پروردگار تو نے نہیں روکا تھا، پیتے تھے، اب تیرا حکم آ گیا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ تو وہ جو شراب تھی نا وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی، جس طرح گندا پانی بہا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اللہ کا حکم آ جائے بندہ جو ہے وہ پھر یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرا یہ نقصان ہوگا، مجھے اس طریقے سے ہوگا۔ یہ جمع تفریق جو ہے نا یہ مولا کے ساتھ نہیں کی جاتی، مولا کے لیے قربانی دی جاتی ہے، مولا بہتر جانتا ہے میں نے کیسے نوازنا ہے۔ بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، کہ خواجہ خود رسم بندہ پروری دانت۔ بندے جب تو مولا کی بندگی کرے نا تو گداؤں کی طرح نہ کیا کر کہ تو یہ کرے گا مجھے یہ ملے گا۔ تو مولا کی بندگی کرے تو تیرا کام ہے بندگی کرنا،
پھر مولا بہتر جانتا ہے میں نے اسے کیسے نوازنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے میں نے اسے کیا دینا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو سوچ ہے نا کہ پھر بندہ پیمانہ لے کے بیٹھ جائے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے حکم الہی آ جائے بندہ سر تسلیم خم کر دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو بات مفاد میں ہوئی وہ مان لی، جس سے مفاد ٹکرایا اس کو نہ مانا؟ پھر تو مفاد کی بندگی ہوگی نا، مولا کی بندگی تو نہ ہوئی۔ تو سرکار نے فرمایا لوگو یہ دین کی بنیاد ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ پھر فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اور جو دین کا ستون ہے نا وہ نماز ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ ستون پہ کھڑی ہوتی ہے، دین نماز پہ کھڑا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو مستحکم کیا اس نے اپنے دین کو مستحکم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ سامعین محترم، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا تو آپ گر پڑے تھے، خون نکل رہا تھا۔ کسی نے کہا آج تو امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے ایمان دیکھو، 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ مصلی رسول پہ، ان پہ حملہ کیا گیا ہے، تو لوگوں کو فکر ہے کہیں امیر المومنین کی نماز نہ قضا ہو جائے۔ کسی نے کہا آج تو امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی، تو جرجری لے کے اٹھے، فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، جس کی نماز چلی گئی اس کا تو دین چلا گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا اسے اپنے لشکروں سے نکال دو، جو خدا کا وفادار نہیں ہوتا وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے اگر ہم اپنی اولاد کو خدا کا وفادار نہیں بنائیں گے نا تو پھر اپنے وفادار بننے کی امیدیں رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ تو نماز، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب نماز کا مطلب یہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اور میں تو ویسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں نماز پڑھوں، جیسے یہ باطنی سوچ سے متاثر لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بولی کس کی بول رہے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اپنے آپ کو باطنی نہیں کہتا لیکن بولی باطنیوں کی بولتے ہیں، کرامتا نہیں کہتا بولی کرامتا کی بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میرا تو دل صاف ہے، مجھے کیا پڑی ہے نماز پڑھنے کی، اس سے پوچھو تیرا دل محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے صاف نہیں ہے؟ تیرا دل ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے بڑھ کے کیسے صاف ہو گیا؟ حسن و حسین سے بڑھ کے کیسے صاف ہو گیا؟ یہ دلیلیں ٹھکرا دی جائیں گی جو دین کی عملی شکل کے ساتھ ٹکرائیں گی۔ یہ بات بالکل، اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانے کا ایک راستہ متعین کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی ہیں اور سننے کے لیے کان بنائے ہیں، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی ہیں، سننے کے لیے کان بنائے ہیں، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں تو آنکھوں سے سنوں گا اور کانوں سے دیکھوں گا، تو احمق ہے نا، اللہ کے نظام کو چھوڑنا چاہتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کی لذتیں پانے کے لیے نماز رکھی ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ کے منزلیں پانا چاہتا ہے
دراصل وہ اللہ کے نظام سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، یہ جو لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقامات عطا فرمائے اس کا تو کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے نا، اگر آپ اوورال بات کریں، جو عبادت ہوتی ہے، عبادت، تو عبادت کا صرف ایک مقصد ہے، اور عبادت کا مقصد یہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ عبادت رسم نہیں ہوتی، عبادت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ بندہ پوری زندگی بھی ایک قدم پہ کھڑا ہو کے باتیں کرتا رہے نا، تو میرے رب کی دی ہوئی ایک سانس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عبادتیں جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں ہیں۔ بندے کی عبادتیں کیا اسے جنت کا مستحق بنائیں گی؟ یہ تو مولا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، فرماتے ایک بندے نے صدا لگائی، کہنے لگا میں بھوکا ہوں، میں نے 25 حج کیے، 25 حج کیے۔ یہ اہل معرفت کی بات ہے، ذرا اس کو گہرائی میں جا کے سننا۔ میں نے 25 حج کیے ہیں لوگوں، کوئی ہے جو مجھے ایک روٹی دے دے اور میرے 25 حج لے لے؟ کہتے ہیں وہاں کوئی جاننے والا بیٹھا تھا، کوئی عارف بیٹھا تھا، اس نے کہا یار بات سن، وہ تیرے 25 حجوں میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو اتنے مہنگے بیچ رہا ہے؟ او بھائی، بندہ تو پانی کے گلاس کا بدلہ نہیں دے سکتا، جنت کا کیا مستحق بنے گا؟ تو عبادت جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں ہوتی، اور عبادت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ مجھے لذت ملے، یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ عبادت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ پردے ہٹ جائیں۔ عبادت صرف مولا کے سامنے عاجزی کرنے کا نام ہے۔ میرے مالک، میں دوستوں میں بیٹھا تھا، بڑی اچھی گپ شپ چل رہی تھی، تیرا حکم آ گیا حی علی الصلاۃ، میں چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا۔ تیرا حکم پہنچا مالک، میں جھک گیا۔ عبادت اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا نام ہے، اور نماز اسی عاجزی کا نقطہ عروج ہے، اسی عاجزی کا نقطہ عروج ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو تاکہ تمہیں احساس رہے تمہارا کوئی رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین کا ستون آپ نے فرمایا نماز ہے۔ جس بندے نے نماز کو مستحکم کر لیا، اس نے اپنے دین کو مستحکم کر لیا۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ عرض کروں کہ نماز اور استحکام دین کا تعلق 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتا۔ آگ اور حدت، برف اور برودت کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ عبادات کے نتائج احساس سے ملتے ہیں، احساس سے ملتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے نمازیں پڑھی لیکن مولا کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوا، تو اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی مجھ میں، جو میں نے نماز بھی نہیں چھوڑی، میں نے جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، کیا کمی رہ گئی؟ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر ایک بندہ نماز پڑھ کے جھوٹ فراڈ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ تو گیا نا۔ ایک بندہ دفتر میں جا کے کام نہیں کرتا، ایک بندہ دفتر میں جاتا ہی نہیں، تو مجھے بتاؤ کون بڑا مجرم ہے، کون ہے باغی؟ اس لیے یہ فلسفے نہیں جاننے چاہیے کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ۔ میرے رب کے سامنے جھکنا یہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کسی نے
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، کہنے لگا حضرت اللہ کا ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، یعنی بندوں کے پھر مفاد اپنے ہوتے ہیں نا پیمانے. اسے کسی نے کہا ہوگا نا کہ اللہ کا ذکر کیا کر تیرا دشمن تیرے قدموں میں آ جائے گا. جی اس نے کہا ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، اور فرمایا بیوقوف اس سے بڑھ کے اور کیا فائدہ ہوگا، اللہ کو یاد تو کر رہا ہے. یہ مولا کی بندگی کبھی بھی فضول نہیں ہوتی. تو فرمایا لوگوں دین کا ستون نماز ہے، لیکن کب ہوگا، یہ کب ملے گا، جب ہم نماز کو اپنے اوپر طاری کریں گے. بندہ کھڑا ہو، اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور توجہ اپنے رب کی طرف مرکوز ہو جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وہ رکوع میں جھکے، اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، تلاوت کرے تو یوں سمجھے اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جب وہ سجدے میں گیا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں نا، یہ بنتی ہیں پھر عماد الدین. اب اگلی بات میں کرتا ہوں، اس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی. آپ نے فرمایا یہ دین کا ستون کیا ہے، نماز. دین کی بنیاد کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا. ستون کیا ہے، نماز. آپ فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور دین کا عروج کیا ہے، جد و جہد کرنا. جہاد کا جو لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے پوری کوشش لگا دینے کے لیے کسی بھی معنی میں. یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے دین کی بہتری کے لیے کوشش کرتا رہے. اگر ایک بندہ فجر تو پڑھ رہا ہے، وہ کبھی سوچے میں تہجد کی طرف کیوں نہیں بڑھا. اگر وہ اتنی تلاوت کرتا ہے، مجھ میں اضافہ کیوں نہیں ہوا. تو دین میں جد و جہد کرنا، دیکھیں نا کسی بھی فیلڈ میں بندہ مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے اگر واقعی اسے احساس ہے. کلریکل کام ہوتا ہے نا، کلرک، ان سے آپ پوچھیں، یہ بھی ایک دنیا ہے. ہر فیلڈ ایک دنیا ہوتی ہے. تو بھائی دین سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کے لیے بندہ کوشش نہ کرے. تو اقبال نے کہا تھا اس راہ میں مقام بے محل ہیں، مقام بے محل ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. جو بندہ رک گیا نا کہ بس میں پہنچ گیا، میں نے پا لیا، وہ مارا گیا. تو دین کا عروج کس میں ہے، کوشش کرنے میں. کہ بندہ سوچے کہ یار میں اتنی دیر سے تلاوت کر رہا ہوں، کبھی مجھ میں کیفیت طاری نہیں ہوئی تلاوت کی. میں سجدے کرتا ہوں لیکن میرا فلاں گناہ نہیں چھوٹا. میں عبادت کرتا ہوں، میرا فلاں عیب نہیں گیا. جو بندہ اپنی کوتاہیوں پر غور نہیں کرے گا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی. تو دین کا جو عروج ہے وہ دین کے بارے میں جد و جہد کرنے میں ہے. جس کو اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی ہے وہ ذرا تہجد پہ غور کرے. جس کو تہجد کی توفیق دی ہے وہ ذرا پچھلی رات پہ چلا جائے. جس بندے کی عبادات اچھی ہیں وہ معاملات میں غور کرے. جس بندے کے معاملات اچھے ہیں وہ عبادات میں غور کرے. دین کے لیے وہ جد و جہد کرتا رہے اور خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر. جب بندہ جد و جہد کرتا ہے پھر نئی دنیا کھلتی ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں ایک بات پہ، اور وہ یہ ایسی باتیں صوفیوں کی ہوتی ہیں نا. یعنی یہ جو ہے نا تزکیہ، یہ تصوف کا فیلڈ ہے. ہر علم کا ایک بیس ہوتی ہے، ہر علم کی ایک دنیا ہے. تصوف کی دنیا ہے دل کو صاف کرنا. یہ دین کے جس کو صوفیہ مجاہدہ کہتے ہیں، مجاہدہ، یہ مجاہدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جن میرے قابو میں آ جائیں،
جو اللہ کا بندہ بن جائے جن اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں. یہ مجاہدہ اس لیے نہیں کرتے، یہ دنیا دار کرتے ہیں. صوفیہ کا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میری خواہش میرے کنٹرول میں ہو جائے، میری خواہش مولا کے سامنے جھک جائے. وہ حضرت خواجہ معین الدین کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ ان کو بھیجا نا ان کی والدہ نے کہ جاؤ اور سیکھ کے آؤ، ان کو انہی کے کسی خلیفہ کے پاس بھیج دیا. تو اس طریقے سے ایک جو کوڑا اٹھاتا تھا نا، عورت تھی کوڑا اٹھاتی تھی، اسے کہہ دیا کہ جب یہ آپ کے پاس سے گزرے نا تو کوڑے کا ٹوکرا ان پہ گرا دینا. انہوں نے جو مربی تھے، یہ اصل پیر یہ ہوتے ہیں، اصل شیخ یہ ہوتے ہیں بھائی، ٹوکرا گرا دینا. تو وہ گزر رہے تھے، اب اتنے بڑے صاحبزادے ہیں، ہاں جی، اتنے بڑے نیک اور باپ کے بیٹے، اتنے بڑے ولی کے بیٹے. تو اس نے ایسے کر کے کیا اور ٹوکرا اوپر گرا دیا. وہ ڈانٹنے لگے، اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا میرے کپڑے خراب کر دیے، ڈانٹا. پھر تربیت کرتے رہے، 4-5 سال گزرے. اب چاہا میں دیکھوں ان کی انا کہاں پہنچی ہے، تو پھر اسے کہا پھر اس پہ ٹوکرا گرا دینا. جب وہ پاس سے گزری پھر ٹوکرا گرا دیا. انہوں نے کہا اوہو چوٹ تو نہیں لگی، چوٹ تو نہیں لگی، اچھا میں آپ کو دوبارہ ٹوکرا اٹھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا اب ان میں تربیت آ گئی ہے. اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ بندے کے دل میں ظلم سے نفرت ہو جائے، تکبر سے نفرت ہو جائے، انا پرستی کی بجائے حق پرست بن جائے. حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات کی تھی، یہ دل کے مراحل کو تو صوفی بیان کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں گھر تو دیکھا، مجھے گھر والا نظر نہیں آیا. طلب تو تھی نا، سوال پیدا ہو گیا، سمجھو جواب مل گیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوا تو بات ختم. کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں تو تیری محبت میں یہاں آیا تھا، تو یہاں تو میں صرف گھر کو دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں واپس آ گیا میں، پھر میں اللہ کی بندگی میں لگا رہا، پھر میں اللہ کی عبادت کرتا رہا. پھر میں دوبارہ گیا، پھر میں نے گھر بھی دیکھا، مجھے گھر والا بھی نظر آیا. فرماتے ہیں پھر میں نے کہا مولا میں تو صرف تیرے لیے آیا ہوں. یہ کیفیات ہیں بھائی، کیفیات، میں صرف تیرے لیے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ گیا پھر میں نے جدھر دیکھا مجھے گھر والا نظر آیا، جدھر دیکھا مجھے گھر والا نظر آیا. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. یہ جو دین کے لیے مجاہدہ کرنا ہے نا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے دین کا ارتقاء، یہ ہے دین کا عروج. کبھی بندہ سوچے تو صحیح میری تلاوت کا دورانیہ کیوں نہیں بڑھا، میرے نوافل کی رکعتیں کیوں نہیں بڑھی، اور میں نے اس گناہ کو اس طریقے سے کیوں نہیں چھوڑ دیا، کیوں نہیں مجھ سے چھوٹا. جس بندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری رضا کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. جن حضرات نے سنتے ادا کر